اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 3، عربی سے متعلق کچھ بنیادی چیزیں۔ یہاں پر دیکھیے میں خالی چھوٹے چھوٹے ورڈ کو آپس میں جوائن کر کے کیسے بناتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ باقاعدہ اس کو جس طرح ایک ایک رول کے ساتھ میں نے نہیں بتایا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ بالکل ہم بیسک ہے، تو اس کے اندر ایسے ہی رینڈملی میں نے آپ کو بس کچھ مثالیں دے کر ان کو جوڑنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اسی کو تفصیل سے جب ہم پوری گرامر پڑھیں گے تب آگے بھی پڑھیں گے کہ ہاذا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ اس میں اشارہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں اس سے کسی بھی چیز سے بحث نہیں کروں گا، یہاں پر صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہاذا کے معنی عربی میں یہ کیا آتے ہیں، ذالک کے عربی معنی وہ کیا آتے ہیں، کتابن کو عربی میں کتاب ہی بولتے ہیں، قلمن کی کو قلم ہی کہتے ہیں، حل کے معنی بھی کیا کیا آتے ہیں، اور حمزہ زبر اس کے معنی بھی کیا کیا آتے ہیں، قرآن کے معنی بھی قرآن کے آتے ہیں، درسن کے معنی درسن سبق کے آتے ہیں۔ کیا ہے لفظ یہ؟ درسن۔ کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو داراسن، داراسن پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ داراسن نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، درسن ہوتا ہے، سبق۔ ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کو آپ آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قلم ہے، تو یہ کے لیے عربی میں ہمارے پاس ورڈ ہے ہاذا، قلم کے لیے ہمارے پاس ہے قلمن، تو ہاذا قلمن ہے کے لیے عربی میں کوئی بھی ورڈ نہیں آتا ہے کے لیے کیا آتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائے گا۔ تو یہ قلم ہے، اگر وہ کتاب ہے اس کو آپ کو عربک میں کہنا ہے تو وہ کی عربی لائیں گے پہلے آپ، وہ کو بولتے ہیں ذالکا، اور کتاب کو بولتے ہیں کتابن، ذالکا کتابن وہ کتاب ہے۔ کیا یہ قلم ہے، کیا یہ قلم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیا آ رہا ہے، تو کیا کے لیے ہمارے پاس دو لفظ ہیں، حل بھی ہے اور حمزہ زبر دونوں ہیں، تو دونوں کر سکتے ہیں آپ، حل بھی کہہ سکتے ہیں اور بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قلم ہے، پھر سیم لفظ آ جائے گا ہاذا قلم، تو ہو جائے گا پورا ہمارا حل ہاذا قلم، یا پھر آپ کہہ لیجئے ہاذا قلم، دونوں کا سیم میننگ ہے، کیا یہ قلم ہے کیا یہ قلم ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ کیا یہ کتاب ہے، اگر ہمیں یہ کہنا ہے تو کیا ظاہر سی بات ہے اس کے بھی لائیں گے، چاہے تو آپ لے آؤ چاہے حمزہ لے آؤ، دونوں میں سے ایک بار میں ایک ہی کہنا پڑے گا، دونوں ساتھ ساتھ نہیں کہو گے کہ حل بھی کہہ دو اور بھی کہہ دو، بلکہ یا تو حل کہہ لیجیے یا پھر کہہ لیجیے، تو کہو گے ہاذا کتاب یا پھر حل ہاذا کتاب، تو اس طرح آپ جملوں کو جوڑیے۔ یہاں پر عربی بنائیں، دیکھیے عربی بنانی ہے آپ کو، ان کی وہ قلم ہے، جنہوں نے کتاب کا پرنٹ نکلوا لیا ہے وہ کتاب میں ہی لکھ لے، اسی کے آگے جو میں نے خالی جگہ چھوڑ رکھی ہے، اور جنہوں نے کتاب نہیں نکلوائی ہے تو وہ ایک نوٹ بک لے لے، کاپی لے لے، کاپی میں پہلے یہ لکھیں وہ قلم ہے کیا یہ کتاب ہے، یہ سارے الفاظ لکھیں، پھر اسی کے آگے وہ اس کی عربی بنا کر مجھے دکھا دیں، تو اس طرح وہ ہوم ورک کر لیں۔ سمجھ رہے ہو؟ جن کو پہلے سے یہ سب چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہوم ورک کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھو میں نے بتا دیا تھا، کل بھی بتایا تھا آج بھی بتایا تھا کہ کچھ دن آپ کو یہ ایسا لگے گا، سمجھ رہے ہو کہ یہ تو مجھے آتا ہے، لیکن آج بھی ہم نے ایک دو لوگوں کا ٹیسٹ لیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں تو یہ سب آتا ہے، ہمارا جو ہے ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں نے باقاعدہ ان کا ٹیسٹ لے کے دیکھا، تو بھائی جو ہم ان 3 مہینے پڑھاتے ہیں اس کی ان کی ہوا بھی تک نہیں بھی ہے، ہوا بھی نہیں لگی ہے ان کو کہ وہ کیا پڑھائے تھے ہم، کیا جو ہے کیا پوچھا ہے ہم نے، یہ بھی ان کو نہیں پتہ چلا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بھائی ظاہر سی بات ہے ایک ہی دن میں ہر دن آپ کو میں ایک دم نئی چیز بتاؤں، آپ کے دماغ کے حساب سے پڑھاؤں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، لیکن کورس کمپلیٹ ہونے تک جو ہے آپ کو اتنی ساری چیزیں انفارمیشن کی مل جائیں گی کہ آپ وہ سب چیزیں ایک سال میں بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ایک سال کی بات کر رہا ہوں میں، خالی 2-3 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے شروع میں، ظاہر سی بات ہے بیسک تو کیا ہوگا، آدمی پہلے زینے پہ چڑھے گا پھر دوسرے اسٹیپ پہ چڑھے گا، تو اسی طرح چلتا ہے نا آدمی، اس لیے آپ کو یہ بورنگ نہیں لگنا چاہیے، تو جن کو آتا ہے پہلے سے وہ بھی کیا کریں، اس کی پریکٹس کریں، تو پریکٹس ہی کا نام کیا ہے، اصل جو ہے گرامر ہے، پریکٹس کرتے رہو گے تو گرامر یاد رہے گی، پریکٹس نہیں کرو گے تو سب بھول بھال جاؤ گے۔ تو اس کی عربی مجھے بنا کے دکھا دینا، جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ کاپی میں اس کو لکھ کر مجھے سینڈ کر دے، پرسنل پہ ہوم ورک سینڈ کرنا ہوتا ہے، گروپ میں سینڈ نہیں کرنا، گروپ میں کوئی ہوم ورک سینڈ نہیں کرے گا ورنہ وہاں سے چیٹنگ ہو جاتی ہے، لوگ وہاں سے اتار کے کر لیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے کیا کرو گے، پرسنلی ہوم ورک سینڈ کرو گے۔ دیکھو سب ورڈ ہیں، قلم ہے، قلم، کتاب کی بھی پتہ ہے، کتاب، سبق، سبق کی عربی اوپر آ گئی ہے، دیکھو یہ درسن، سمجھ رہے ہو؟
تو ورڈ میننگ بھی سب کیا ہیں، سب لکھے ہیں، کیا وہ سبق ہے، کیا وہ قرآن ہے. چاہے تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہے کیا کے لیے، کیا چاہے تو آپ حل لگا دو گے، چاہے لگا دو گے. کلیئر ہوا ہے یہاں تک؟ کسی کو کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. آگے لفظ پڑھتے ہیں ماں. ماں. اسی طرح ایک لفظ ہے ماں، اس کے معنی بھی کیا آگے آتے ہیں، کیا. اور اوپر بھی ہم نے دو لفظ پڑھے، کون کون سے؟ حل پڑھا ہے اور حمزہ زبر پڑھا ہے. ایک اور ورڈ کیا آتا ہے؟ ماں آتا ہے. جیسے یہ کیا ہے، ماں ہاذا، یہ کیا ہے. اب دیکھو دونوں میں فرق ہے، ماں میں اور حل میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. ماں میں اور حل میں کیا ہے؟ چھوٹا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اگر اردو میں جملے کے شروع میں کیا آ رہا ہے، اردو کا جملہ ہے کوئی اور شروع میں کیا لکھا ہے، تو پھر حل یا پھر استعمال کرتے ہیں. جیسے اردو کا جملہ ہے کیا تو انسان ہے، کیا یہ قرآن ہے، کیا وہ کتاب ہے. اردو کے جملے ہیں نا، تو کیا کہاں آ رہا ہے؟ اسٹارٹنگ میں یا بیچ میں؟ اسٹارٹنگ میں آ رہا ہے نا. تو کیا اگر اسٹارٹنگ میں آ جائے تو پھر ہم کس سے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو؟ حل سے یا پھر اس سے ٹرانسلیٹ کریں گے. تو ان سب کی عربی حل یا حمزہ زبر سے بنے گی. جیسے حل انت انسان، حل ھذا قرآن، حل ذالک کتاب، کیا وہ کتاب ہے، کیا یہ قرآن ہے، کیا تو انسان ہے. انت کے معنی تو ایسے بن جائے گی. لیکن اگر اردو میں کیا جملے کے درمیان میں آ رہا ہے، جملے کے بیچ میں، تو کیا استعمال کریں گے؟ ماں. جیسے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس میں بتاؤ، اس میں کیا جو ورڈ آیا ہے وہ کہاں آ رہا ہے؟ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے. تو جملے کے بیچ میں آ رہا ہے، تو اب اس کیا کی عربی حل یا سے نہیں بنے گی، غلط ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ بلکہ ان سب میں حل استعمال نہیں کریں گے، بلکہ کیا استعمال کریں گے؟ ماں استعمال کریں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ماں ھذا، یہ کیا ہے، ماں ذالکا، وہ کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ حل کا فرق اور ماں کا فرق ہے. جی حضرت. جی حضرت. ہاں اسی کو دیکھ لیجیے آپ. جی حضرت الحمد للہ. جس کو انگلش گرامر آتی ہوگی اس کے لیے اور آسان ہے سمجھنا. مثال کے طور پر جو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں اس کے اندر انگلش میں، اگر ہم ان کو اسٹارٹنگ میں لے آئیں کہ از دس اے کیٹ ہے، کیا یہ بلی ہے، تو جب ہیلپنگ ورب کو شروع میں لاتے ہیں تو اس سے جو کیا کا ترجمہ ہوتا ہے تو اس کے لیے حل یا کا یوز کرتے ہیں. اور جو واٹ ہوتا ہے، واٹ از دس ہے، بھائی آپ نے کیا کھایا، یہ کیا ہے، تو اس کے لیے جب واٹ یوز کرتے ہیں تو واٹ کے ٹرانسلیٹ کے لیے کیا آتا ہے؟ ماں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اور ایزی ہو جائے گا سمجھنا. آئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. جی ہاں. الحمد للہ. جی ہاں اسی کو ایک اور زبان میں سمجھ لیجئے. ایک اور طرح سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، اگر سوال کا جواب ہاں یا نہیں، ایک منٹ، میں دیا جا سکتا ہو تو حل یا استعمال کریں گے. اگر سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو تو کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. اگر ہاں یا نہ میں، ہاں یا نہیں میں، ہاں یا نہیں میں جواب نہ دیا جا سکے تو ماں استعمال کریں گے. مثال کے طور پر میرے پاس لفظ ہے کیا یہ کتاب ہے، آپ اس کا آنسر ہاں یا نہ میں کر سکتے ہو؟ بتاؤ، آنسر کرو. جی، نہیں، جی حضرت. کر سکتے ہو نا بھائی. میں پوچھوں کیا یہ کتاب ہے، آپ جی ہاں. جی. آپ کہہ دو کہ جی جی ہے. کر جی سکتے ہاں. ہیں حضرت. تو جب کر سکتے ہیں تو یہاں پر حل کر لیں گے یا یوز کر لیں گے. میں آپ سے پوچھوں کیا تو طالب علم ہے، تو آپ اس کا آنسر دے سکتے ہو کہ جی یا نہیں، دونوں دے سکتے ہو آپ. تو یہاں پر بھی ہم کیا یوز کر لیں گے؟ حل یوز کر لیں گے یا یوز کر لیں گے. لیکن میں پوچھوں کہ برتن میں کیا ہے، تو اس کا آپ کیا کرو گے؟ ہیں، ماں حضرت استعمال پورا مان جواب ہے. دینا پڑے گا. اس کا آنسر آپ ہاں یا نہیں میں نہیں دے سکتے نا. جی. جی. میں آپ سے پوچھوں برتن میں کیا ہے، آپ کو جی، میں کیا کروں گا؟ میں آپ سے پھر پوچھوں گا ابے بھائی برتن میں کیا ہے، آپ کو جی. احسان الگ مائک بند کرو. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی برتن میں کیا ہے، آپ کہو نہیں.
میں کہوں گا بھائی کیا ہو گیا، کچھ ہٹ وٹ رہا ہے کیا، کیا میں کیا بتاؤں، تو آپ کو جب پوری بات بتانی پڑ جائے تو وہاں پر ماں استعمال کرتے ہیں. تو جس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جاتا ہو اس پر حل یا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے. حل آ ما، تینوں کے فرق کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے. اچھا اب ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. من، اب آ جاتے ہیں من پر. اسی طرح ایک لفظ ہے من، اس کے معنی ہوتے ہیں کون. جیسے یہ کون ہے تو یہ کے عربی ہاذا، اور کون کے عربی من. ہاذا من، لیکن یہ کیا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب الفاظ کون کون سے، من، ما، حل، یعنی سوالیہ الفاظ عربی میں ہمیشہ پہلے لاتے ہیں. انگلش گرامر میں بھی پہلے لاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا جو انگلش کا ٹیچر ہوگا، ہے کوئی انگلش ٹیچر پڑھاتے ہوں گے جو انگلش ہیں. جی ہاں. جی ہاں ہاں. ہاں، تو اس میں بھی جو یہ جو سوال والے الفاظ ہوتے ہیں واٹ ہیں، وچ، تو یہ سب کہاں لاتے ہیں، شروع میں لاتے ہیں نا. انٹرو ہاں سارے انٹروگیٹو الفاظ پہلے آتے ہیں. ہاں، وہ پہلے آتے ہیں. ایسے ہی عربی میں ان کو ہم پہلے لاتے ہیں. من ہو گیا، ماں ہو گیا، تو یہ سب پہلے آئیں گے ہمیشہ پہلے. تو ہم کہیں گے من ہاذا، یہ کون ہے. وہ کیا ہے تو ہم پہلے کس کے لیے بنائیں گے، کیا کے لیے بنائیں گے، ماں. ماں ذالکا کہیں گے، ذالکا ماں نہیں کہیں گے کیونکہ سوال کرنے والا لفظ کہاں آئے گا، پہلے آئے گا. ہو گئے. ایک اور حرف پڑھ لو، واو زبر وا. اسی طرح ایک حرف ہے وا، اس کے معنی ہے اور. جیسے یہ استاد ہے اور وہ طالب علم ہے، تو عربی میں دونوں کنیکٹ کر دیں گے کہ ہاذا استاذن، یہ استاد ہے، و اور ذالک طالبن، وہ طالب علم ہے. طالب علم کے لیے عربی میں خالی طالبن کا ورڈ آتا ہے، طالب علم نہیں آتا ہے. طالب علم سمجھ رہے ہو، خالی طالبن کا ورڈ طالب علم کے معنی میں کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اس لیے آپ کو عربی میں طالب علم کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ کیا کہو گے، خالی بتاؤ، طالبن. طالب. 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 طالب طالب علم. چلو یہ اس کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اسی کی مشق ہے واو زبر وا کی. تھوڑا جملہ لمبا ہو جائے گا. ہاذا کہ یہ قلم ہے اور وہ کتاب ہے. کیسے ٹرانسلیٹ کرو گے، ایک کر کے دکھاؤ. هذا هذا قلم قلم وذلك وذلك كتاب. كتاب. ٹھیک ہے، ہاذا قلم وذالک کتاب. ایسے ٹرانسلیٹ کر کے مجھے یہ بھی ہوم ورک آپ لوگوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کتاب کا پرنٹ نکلوا لو گے تو زیادہ بہتر رہے گا. مائک بند کر لیا کرے فوراً، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آواز آتی ہے میری آواز، پھر دوسرے لوگوں کو پہنچنے میں بہت ڈسٹربینس ہوتا ہے. تو مائک بتا کے فوراً بند کر لیا کرو. سمجھ رہے ہو. ہر جگہ کا الگ الگ کتاب بھائی جو چھپتی ہے، ہر جگہ کا الگ الگ جو ہے وہ ہوتا ہے ریٹ. کوئی 10 روپے پیج لیتا ہے، کوئی 5 روپے پیج لیتا ہے. سمجھ رہے ہو. خود کا پرنٹر ہو تو اس سے اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو. کہیں سستے میں نکل جاتی ہیں. 2 روپے تو کم سے کم لیتے ہی ہیں لوگ، 2 روپے. تو اس لیے دیکھ لے، کہیں جگہ جگہ ٹرائی مار لیں. سمجھ رہے ہو، تو انشاءاللہ ہو جائے گی پرنٹ وہ. چلو وہ استاد طالب علم اس کی بنا لینا. گھوڑا ہے، گدھا ہے. گھوڑے گدھے کی عربی نیچے سے دیکھ لینا. نیچے میں نے کیا کر رکھے دیکھو، الفاظ میں نے لکھ رکھے ہیں کچھ. تو گھوڑے کی عربی 2 لکھ رکھی ہے دیکھو. ایک تو یہ رہا حصان، گھوڑا دکھ رہا ہے نا، اور ایک فرسن لکھ رکھا ہے میں نے، گھوڑا. تو دونوں آتی ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ لینا. گدھے کی عربی لکھ رکھی ہے میں نے، گدھا، یہ رہا حمارن، گدھا لکھ رکھا ہے میں نے. وہ گھوڑا، یہ گدھا ہے. یہ اونٹ ہے، وہ انسان ہے. اونٹ کی عربی نہیں لکھی ہے میرے خیال میں. اونٹ کی عربی یہاں پر جس کے پاس کتابیں لکھ لو، جملن بولتے ہیں اونٹ کو. کیا بولتے ہیں، جملن. یہاں پر میں یہ رہا جمل. جی، یہ رہا لکھا ہوا ہے یہاں پر. میں جمل. جی جملن. وہ مائک پھر ڈبل آواز کر رہا ہے آپ کا. جملن. دیکھو یہاں پر یہ کچھ نوٹس ہے کہ ماں ہاذا، یہ کون ہے، ہاذا من، یہ غلط ہو جائے گا، میں نے بتایا تھا. من ہاذا کہیں گے. طالب علم کو طالب نہیں کہو گے خالی. اور جملن کے معنی کیا ہوتے ہیں، اونٹ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، جملن اونٹ. تو یہ کر لینا، یہ اونٹ ہے، وہ انسان ہے. نیچے لکھے الفاظ. ابلون بھی ہے نا، اونٹ ابلون. ابلن بھی آتا ہے جی، ابلن بھی آتا ہے، لیکن آپ کو ابلن یوز نہیں کرنا ہے یہاں پہ. وہ مذکر مؤنث کا فرق ہو جائے گا، اس لیے نہیں کرنا ہوگا. وہ مؤنث یوز ہوتا ہے ابل. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو اس لیے میں نے جان بوجھ کر ابل نہیں لکھا ہے. دیکھو یہاں پہ کیا کرنا اور ہے، اور اشارون بھی آتا ہے نا. اشارن.
वो ये ईशान वो सूरह तकवीर में आता है वो इधर इशार उत्तिलत बहुत सारे अल्फाज आते हैं ऊंट घोड़ों के लिए अरबी में हज़ारों अल्फाज आते होंगे हज़ारों, लेकिन जो जी हमें यूज़ करने हैं वो आसान आसान मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। जी हाँ वो कुरान में इस्तेमाल हुआ है इशारों, हम लोगों के लिए हमको नॉर्मली बनाए घोड़े गधे के लिए हम इशारों कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कोई भी, समझ रहे हो। तो हमें हमें यही यूज़ करना है। नीचे लिखे अल्फाज के शुरू में क्या करना है आपको, हाजा और जालिका लगाकर ज़बानी मश्क करनी है। कैसे करनी है, शुरू में सबके हाजा लगाइए, हाजा ताजरुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यानी अस्सलाम। इशारुन जो है तो कॉमन है क्या जानवरों के लिए? इशारों की बहस ही नहीं हो रही है और ना मैंने पढ़ा है, वो उनका सवाल था वो मैंने वहीं स्टॉप कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक हाँ है। वो मैंने वहीं स्टॉप कर दिया, सबक से बाहर की चीज़ हम एक हर्फ भी नहीं पढ़ाते हैं और ना उसमें वरना वक्त ज़ाय चला जाता है और फिर हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, तो उस पर बहस ही नहीं कर रहे हैं हम। चलो तो आपको क्या करना है, शुरू में हाजा लगा के सबको प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हाजा ताजरुन ये ताजिर है, हाजा दीकुन ये मुर्गा है, हाजा हजरुन ये पत्थर है, हाजा इंसान ये इंसान है। ऐसे पढ़ पढ़ के भी बोलना है, ज़बान से भी बोलना है, समझ रहे हो, उसी से प्रैक्टिस होती है ज़बान से बोलने के साथ। हाजा हिसान ये घोड़ा है, हाजा मुदर्रिसुन। एक बार हाजा लगा लीजिएगा और दूसरी बार क्या लगाना है, जालिका लगाना है ना। जालिका हाँ फिर ज़ालिका ताजरुन ज़ालिका दीकुन तर्जुमे के साथ, ज़ालिका हजरुन ज़ालिका इंसानुन ज़ालिका हिसानुन। ये कापी में चाहो तो लिख लो, नहीं तो ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ज़बानी मश्क के लिए है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है मिल जाएंगे आपको। लबनुन दूध। अरबी बनाइए, चूँकि जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर अरबी बनानी खुद ही आसान हो जाएगी। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे हाजा और ज़ाले का शुरू में लगाकर, तो ये अरबी बनानी भी थोड़ी सी आपको जो है अजीब लगेगी, यार ये चीनी है कि अरबी क्या बनेगी। जब पता होगा कि चीनी के लिए अरबी में मैंने सुक्करुन लिख रखा है, सुक्करुन चीनी, शुगर जिसको बोलते हैं, तो आप एकदम बना दोगे कि ये के लिए हाजा और चीनी के लिए सुक्करुन, हाजा सुक्करुन ये चीनी है, वो पत्थर है, आप बना दोगे कि वो के लिए जालिका और जालिका हजर जालिका हजरुन, ऐसे बना दोगे, ठीक है। तो ये बना लेना, टीचर की बना लेना। टीचर को क्या बोलते हैं, टीचर को उस्ताजुन भी बोलते हैं और मुदर्रिसुन भी बोलते हैं, मुअल्लिमुन भी बोलते हैं, तीनों बोलते हैं। मैं तीनों लिख दूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो जाए, हैं, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, उस्ताजुन और मुदर्रिस, मुदर्रिस मुदर्रिसुन टीचर उस्ताद, सब तीनों एक मायने में आता है। हलीबुन भी बोलते हैं दूध को, हलीबुन। लबनुन यहाँ पर लिखा है दूध, और लेकिन जो बाहर कंट्रीज़ में जो चलता है वो हलीब ही चलता है दूध के मायने में, वहाँ पर लबन नहीं चलता है। आजकल की जो अरबी ज़बान है जो स्पीकिंग की है ना, स्पीकिंग की, आप सऊदी वगैरह या कहीं भी बाहर किसी अरबी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर दूध को लबन नहीं बोलेंगे कहीं भी, लबन उसको क्या बोलते हैं सब लोग, हलीब बोलते हैं, हलीब दूध, ठीक है। तो इसलिए मैंने हलीबुन भी लिख दिया है, दूध को बोलते हैं। हमारे यहाँ हलीबुन बोलते हैं बालाई को, बालाई जो उसके ऊपर होती है, किसके दूध के ऊपर मलाई होती है ना, मलाई जिसको बोलते हैं। हयवानुन हैवान के लिए आता है, इंसान के लिए इंसान, इसमें लिखा है ना असल में, यह आया हुआ है ना, वो हैवान है। तो हैवान की अरबी क्या है, हैवान की अरबी में हैवान नहीं बोलते बल्कि हयावानुन, हयावानुन हयावान यहाँ पर ज़बर बोलते हैं, हयवानुन हैवान है, ठीक है। तो ये अरबी बना लेना इसकी। तो ये हमारा सबक कंप्लीट हो गया। सबक नंबर 4 पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। मारिफा नकिरा का बयान पढ़ लेते हैं, मारिफा और नकिरा का बयान। अरबी में एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है जो दूसरी किसी ज़बान में नहीं है। क्या है भाई ऐसा, वो जो दूसरी ज़बान में नहीं है, वो ये है कि अरबी में अक्सर अल्फाज को आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो शुरू में अलिफ लाम लगाकर, जैसे अल किताबु, अल किताब अलिफ लाम लगा लीजिए, या अलिफ लाम न लगाकर आखिर में तनवीन लगा लें, जैसे किताबुन। ये अलिफ लाम हटाकर जो अलिफ लाम दिख रहा है ना अल किताबु में से, ये अलिफ लाम हटा के क्या लगा लो, आखिर में तनवीन लगा लो। तनवीन मतलब दो ज़बर दो देर दो पेश को क्या बोलते हैं, तनवीन बोलते हैं, समझ रहे हो। तनवीन किसको बोलते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को। तो या तो आप अरबी में अल कलमु कह लो, अल कलमु कलम, या फिर क्या बोलो कलमुन, कलमुन कह लो। दोनों में क्या फ़र्क होता है वो हम बताएंगे।
اس سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر الف لام شروع میں لگا دیا تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور اگر آخر میں تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا. یہ عربی کا رول ہے. سمجھ میں آئی بات؟ الکتابو اگر الف لام لگا دو گے تو با پیش بو ہوگا خالی، اور اگر الف لام ہٹا دو گے کتابو، پھر کتابو نہیں رہے گا، پھر تنوین آخر میں کیا آئے گی؟ تنوین دینی پڑ جائے گی آپ کو، کتابن کتابن. تو دو ہی طرح سے عربی میں لفظ کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو الکتابو کے لیے کتابن. اوپر دیکھو، اوپر جو میں نے الفاظ لکھ رکھے تھے سب میں نے کس کے ساتھ لکھ رکھے تھے؟ تنوین کے ساتھ لکھ رکھے ہیں میں نے. تاجرن، دیکن، حجرن، انسان، رجل، مدرس، حسان. اگر میں ان کے شروع میں الف لام لگا کے لکھوں تو کیا بن جائے گا بتانا ذرا؟ تاجرن کے شروع میں التاجر، التاجر، تب ہو جائے گا التاجرو، آخر میں را پیش رو ہو جائے گا. اور حسان پر الف لام لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ الحصار، الحسان ہو جائے گا، نون پیش نو ہو جائے گا، خالی تنوین ایک دم سے ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے، مائک بند کر لو بھائی، مائک بند، بھائی مائک بند کر لو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جس حرف پر تنوین ہوگی اس کو کیا بولیں گے؟ نکیرہ بولیں گے. نکیرہ، ٹھیک ہے. نکیرہ مطلب، نکیرہ آپ سمجھ لیجئے یعنی کامن ناؤن جو ہوتا ہے، کامن ناؤن. ٹھیک ہے، انگلش میں جو کامن ناؤن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نکیرہ. اور جس پر الف لام ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں؟ معرفہ کہیں گے. معرفہ مطلب پراپر ناؤن جو ہوتا ہے، معرفہ. تو معرفہ الف لام کے ساتھ آتا ہے. کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف لام لگا رہتا ہے، الف لام سے کیا بن جاتا ہے؟ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تنوین لگا دو گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کامن ناؤن ہو جاتا ہے. جیسے بیتن، یہ نکیرہ ہے بھائی، آخر میں تنوین آ رہی ہے نا، تو تنوین سے ہی پہچان ہو جائے گی ہمیں کیا کہ یہ کامن ناؤن ہے، یہ نکیرہ ہے. اور البیت الف لام سے کیا پہچان ہو جائے گی کہ یہ معرفہ ہے. اب دونوں میں کیا فرق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. معرفہ اور نکرہ کے ترجمے میں فرق. جیسے انگلش میں ایک آپ جو ہے بھائی مثال کے طور پر، اگر وہ ہے مثال کے طور پر کیا ہے، معرفہ نکرہ کو اگر آپ کرو کہ بوائے، بوائے کیا خالی لڑکا، اور دا بوائے، دیکھو یہ ہو گیا نا کامن ناؤن، پراپر ناؤن ہو گیا نا یہ. تو دا بوائے جیسے ہی ہو جائے گا تو آپ کا دماغ ایک دم کسی خاص آدمی کی طرف جائے گا. عربی میں بھی دیکھو تھوڑا سا ٹرانسلیشن میں فرق ہے. کیا ہے؟ نکیرہ میں ایک کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک کا ترجمہ. انگلش میں تو ظاہر سی بات ہے بوائے کا ترجمہ ایک لڑکا نہیں ہوگا نا، اس کے لیے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آ بوائے، آ لگانا پڑ جائے گا نا آپ کو اس میں تو. لیکن عربی میں کیا، عربی میں ایک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو نکیرہ اگر ہوگا تو آٹومیٹکلی ایک کا ٹرانسلیٹ نکل آئے گا. جیسے قلمن، قلمن ہے تو قلمن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک قلم. کتابن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک کتاب. ہاں، اگر میں الف لام لگا دوں اس میں، جبکہ معرفہ میں ایک کا ترجمہ نہیں ہوتا. جیسے الکتابو میں اس میں الف لام لگا دیتا ہوں نارمل، کیا بن جائیں گے اس کی؟ کتاب کے، بس کتاب. القلم و قلم، ایک کتاب ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ ایک کا ترجمہ کس سے نکلتا ہے؟ تنوین سے نکلتا ہے، تنوین سے پیدا ہوتا ہے. نیچے پریکٹس ہے، پریکٹس کیسی ہے؟ مشق ہے. نیچے جو الفاظ معرفہ ہیں ان کے سامنے معرفہ لکھے، جو الفاظ نکرہ ہیں ان کے سامنے کیا لکھے؟ نکرہ لکھے. نہیں پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے بتانا ہے. جیسے فار ایگزامپل بیتن کا ٹرانسلیٹ ہوا ایک گھر، کیونکہ یہ نکرہ ہے تو میں نے آگے لکھ دیا نکرہ لکھ دیا. کیا پہچان ہے نکرہ کی؟ آخر میں تنوین آ رہی. ہاں. الحمارو گدھا، معرفہ ہے کہ نکرہ؟ نکیرہ. نکرہ. معرفہ، 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 معرفہ ہے معرفہ. صحیح. ہاں معرفہ، الف لام معرفہ ہے نا. بالکل صحیح. جملن. نکرہ، جملون نکرہ، نکرہ، ٹھیک ٹھیک تنوین آیا آخری میں. ٹھیک ٹھیک، بس ایسے ہی کرنا ہے پورا. مائک بند کر لو. طبیبن ایک ڈاکٹر، طبیب بولتے بھی میں ڈاکٹر جو ہوتا ہے، طبیبن ایک ڈاکٹر، اور سامنے الطبیب ڈاکٹر، تو اس میں بتا دینا آپ کو معرفہ نکرہ. اب الٹی پریکٹس ہے، اردو سے عربی کی پریکٹس ہے. معرفہ اور نکیرہ کو دیکھتے ہوئے عربی میں ترجمہ کریں تو ایک کتاب، کیا عربی بناؤ گے بتاؤ؟ ایک کتاب، کتابن. کتابن، کتابن، ہاں کتابن. الف لام نہیں لگاؤ گے. ہاں مائک بند کر لے کرو تھوڑا سا، وہ آواز ڈبل آتی ہے آپ کی سمینا.
تو الف لام نہیں لگاؤ کیونکہ ایک ہو رہا ہے نا، الف لام نہیں لگاؤ گے. اور خالی جیسے قلم ہے، قلم لکھا ہے، تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے الف لام کے ساتھ عربی بنے گی. کیسے بنے گی؟ القلم، القلم بن جائے گی. یا القلمن ہو جائے گا، الف لام بھی لگ جائے گا اور تنوین بھی. ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں کرو گے نا، ایسا نہیں کرنا، جی ایسا نہیں کرنا بالکل بھی. القلم. ہاں القلم ایسے بھی بنا لینا. اونٹ، گدھا، ڈاکٹر، استاد، پتھر، گھوڑا، پتھر گھوڑا سب کے عربی پتہ ہے. اسی کے حساب سے المعرفہ کرنا یا نکرہ دیکھنا ہے. اس کے آگے لکھ بھی دینا معرفہ یا نکرہ. جیسے ایک کتاب کے عربی آپ نے لکھ دی کتاب، تو اس کے آگے لکھ بھی دینا کہ یہ نکرہ ہے، تو اس سے اور سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھو تنوین کا رول بتا دیں کہ تنوین کا کیا رول ہوتا ہے. اوپر بتایا جا چکا ہے کہ تنوین سے ایک کے معنی پیدا ہوتے ہیں. جیسے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، تو ایک کا بھی ترجمہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ ہے کا ترجمہ بھی تنوین سے ہی پیدا ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہے کا جو ٹرانسلیٹ ہے کا وہ تنوین سے ہی ہو رہا ہے. ہے کا ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا ہوگا؟ انگلش میں آپ کو مثال پر دس از اے بوائے ایسے کرنا پڑے گا. جیسے یہاں پر دیکھیے حمارن الحمار، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو بولتے ہیں. چاہے دو پیش کی تنوین ہو جیسے حمارن، چاہے دو زبر کی ہو حمارن، چاہے دو زیر کی ہو حمارن، تو تنوین ایک کے معنی دیتا ہے. ہے کے لیے عربی میں کوئی بھی ورڈ نہیں ہے. ہے کے لیے انگلش میں تو ہے. جیسے دس از آ بک، تو دس یہ کے لیے، از ہے ایک کے لیے آ. لیکن عربی میں جو تنوین آ رہا ہے نا تنوین، تو تنوین دونوں کا کام کر رہی ہے، از کا بھی اور اے کا بھی، ایک کا بھی اور ہے کا بھی، دونوں کا ٹرانسلیٹ کس سے ہو رہا ہے؟ تنوین سے. ھذا کتابن. اور اگر تنوین ہٹا دو گے، تنوین ہٹا دو گے، الف لام لگا دو گے، ھذا کے بعد الکتاب کر دو گے، تو یہ پورا ورڈ ہٹ جائے گا، از بھی ہٹ جائے گا اور آ بھی ہٹ جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ دس بک. دس بک مطلب یہ کتاب ہے نا. تو خالی حاضل کتابوں کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اگر ہم یہ کہہ دیں حاضل کتاب ہو، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب. اس میں یہ کتاب ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ کتاب پر تنوین ہی نہیں ہے. تنوین ہوتی تب ہم کہتے یہ کتاب ہے. اسی کی پریکٹس ہے تھوڑی سی کہ الف لام لگا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا، الف لام نہیں لگا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا. تنوین کا دھیان رکھتے ہوئے نیچے لکھے ہوئے جملوں کا ترجمہ کریں. ھذا قرآن، تنوین لگی ہوئی تو دس از اے قرآن، مطلب یہ ایک قرآن ہے نا، یہ ایک قرآن ہے. اور یعنی اگر ہم جہاں پر بھی تنوین ہوگی تو ایک ضرور لکھیں گے ہم. ایک ضرور لکھیں گے ہاں، جی ضرور. اگر نہیں بھی لکھیں تو پھر لیکن آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ایک کا ترجمہ ہو سکتا ہے. آپ نہ بھی کریں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے. جس طرح انگلش میں مثال کے طور پر آپ کو دس از اے بک، تو یہ بھائی یہ کتاب ہے ایسے ہی تو بولتے. آپ جو ہے انگلش کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے آدمی وہ ورڈ بائی ورڈ نہیں جی جی کرتا جی ہے سمجھ کہ گئے، یہ. سمجھے جی جی سمجھ گئے. جب بھائی آپ کے مائک سے بہت پرابلم ہوتی ہے سمیرہ، مجھے بہت ہی پرابلم ہوتی ہے. نمبر دیے ہم نے آپ کو دوسرا، اس پر لنک نہیں وہ آپ ڈالے نے دیر آج. مجھے جانے دو انشاءاللہ کل، اس ٹائم میں بزی تھا نا جانے دو بالکل. کل دو. ہاں اوکے اوکے چلے گا. تو حاضل قرآن ہو جائے گا یہ قرآن، یہ قرآن اونلی ترجمہ یہ قرآن ہو جائے گا میرا. ذالک الاستاذ کو کیا ہو جائے گا؟ وہ استاد. وہ استاد. ہاں ایسے کر لینا. اردو سے عربی بنا لینا. یہ قلم کیا عربی بنے گی؟ ھذا قلم. نہیں، یہ قلم. ھذا هذا القلم. قلم. قلم. ھذا القلم. القلم، ہاں القلم، ہاضا بھی لگے گا اس کے هذا بعد. القلم. ھذا القلم. حاضل القلم. ہاں حاضل قلم ہو جائے گا. جی جی بالکل صحیح. اگر ہے لگا ہوا ہے یہ قلم ہے، اب ہے کے لیے اب دیکھو چاہے ہے ہو چاہے ایک ہو تب بھی تنوین آئے گی، چاہے دونوں ہو تب بھی تنوین آئے گی. ضروری نہیں یہ ایک قلم ہے لکھا ہوا ہو. ایک نہ بھی ہو تو ہے کے لیے بھی کیا آتی ہے؟ تنوین آتی ہے. تو تنوین دونوں کا کام کرتی ہے کا بھی ایک کا بھی اور ایک ساتھ دونوں کا بھی. تو یہ قلم ہے لہٰذا قلمن، یہاں پر تنوین آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیٹ کر لینا. سوالات ہے کچھ نیچے یہاں پر لکھ رہے ہیں. معرفہ کی کیا پہچان ہے بتاؤ، کیسے پہچانو گے معرفہ ہے یا نکرہ؟ الف لام ہوتا ہے اصل میں، الف لام بولنا پہچان ہے. شروع میں الف جہاں لام الف ہوتا ہے. لام آئے گا وہ معرفہ، ہاں اور جہاں تنوین آئے گا وہ نکرہ ہے نا. ہاں تنوین آخر میں آتی ہے، بیچ میں نہیں آتی ہے. تو نکرہ کی کیا پہچان ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جس کے آخر میں تنوین ہو. تنوین چاہے
دو زبر کی ہو چاہے دو زیر کی چاہے دو پیش کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زبر ہے زیر پیش ہے۔ تنوین سے تو ترجمہ، مطلب تنوین والے الفاظ جو ہے اسٹارٹ میں بھی آئے تو اور آخر میں بھی آئے تو نکرہ ہی سمجھیں گے نا؟ ہاں 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 نکرہ ہی سمجھیں، چاہے اسٹارٹ میں کہیں بھی آئے، دو زبر دو زیر دو پیش ہے تو نکرہ ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے کہ تنوین سے ترجمے میں کیا معنی پیدا ہوتا ہے؟ میں نے بتا دی کہ دو معنی نکلتے ہیں تنوین سے، ایک تو ہے کا اور ایک کا، ایک ٹھیک کا ہے؟ تو یہ کر لینا، مجھے دکھا دینا ضرور، ہوم ورک مجھے بھیج دینا۔ اس کے بعد سبق نمبر 5 ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے منڈے میں پڑھائیں گے، کیونکہ کل ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ قصص النبیین پڑھیں گے کل، ٹھیک ہے؟ میں کتاب بھیج دیتا ہوں قصص النبیین، انشاءاللہ کل ہم وہ پڑھیں گے۔